ہم بہت سے لوگ سورہ الکہف پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں حقیقی مقصد اس کا نہیں پتہ ہوتا۔ میں آج آپ کو حدیث کی مدد سے بتاؤں گی کہ ہمیں سورہ کہف کن کن موقعوں پہ پڑھنی چاہیے اور اس سے ہماری زندگی میں کیا فائدے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھی اس کے لیے اس جمعے سے اگلے جمعے تک نور روشن کر دیا جائے گا۔ ایک نور ہوتا ہے لائٹ کی طرح، اگر لائٹ نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم چیزوں کو پہچان نہیں سکتے۔ تو نور کا مطلب ہوتا ہے ایسی لائٹ جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، ہمیں تاریکی سے بچاتی ہے اور ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک فائدہ سورہ الکہف کو پڑھنے کا۔ ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آخری 10 آیتیں پڑھنے سے بھی یہی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سورہ الکہف پوری نہیں یاد کر سکتے تو کم سے کم پہلی اور آخری 10 آیتیں ضرور یاد کریں۔ اب یہ ہے کہ ہم اسے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس سے ہماری حفاظت کیسے ہوتی ہے دجال سے؟ تو اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا ترجمے پہ بھی۔ سب سے پہلے تو ایمان کی مضبوطی، جو بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے اور اللہ پاک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ کہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، جبکہ دجال کی یہ چال ہوگی کہ وہ اچھی اچھی چیزیں انسانوں کے سامنے رکھے گا تاکہ وہ گمراہ ہو سکیں آسانی سے، لیکن جس کا یقین مضبوط ہوگا وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اصحاب کہف جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، جو ایک مشکل عمل ہوتا ہے کہ جب سب آپ کے خلاف ہوں اور کوئی شیطانی طاقت آپ پہ ایسے حملہ آور ہو کہ آپ کا ایمان جانے کا خطرہ ہو، تب بھی اللہ پہ کامل یقین رکھنا یہی سچے ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور یہی ہمیں اس وقت بھی کرنا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو کالے جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو عنقریب آنے والا ہے، جس کا وقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ہم ان پہ عمل کریں، بلکہ صرف عمل نہ کریں، اس پہ غور و فکر بھی کریں۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارا مقصد خود بھی عمل کرنا ہے اور اس دین کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیارے عزیز دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔